عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اگلا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ٹائٹل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ بہادر ساتھیوں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حج آپ کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا۔ کچھ لوگ اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے وہ یہاں پورا ہو گیا۔ وہ پیغام تھا اسلام دھرم۔ حج کے اوسر پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر واستو میں اسلام کا دستور تھا۔ شروع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں جو کچھ کہوں دھیان سے سنو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ یاد رکھو، میری باتوں پر عمل کرو گے تو پھلتے پھولتے رہو گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم آخری حج پر مسلمان بھائیوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان مال اور عزت کا خیال رکھنا۔ یہ وصیت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مسلمانوں پر۔ کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خون خرابے اور بیاج کے قریب نہ پھٹکنا، یعنی سود کا کام ہو یا خون خرابہ کی وہاں پر مت اپنے قدم کو پہنچانا، یعنی اس میں مت لگے رہنا، نہ تو سود بیاج کا کام کرنا اور نہ تو خون خرابہ کرنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر یہ بھی بتایا کہ آپ عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمانتا اور برابری پر بہت زور دیا۔ اونچ نیچ اور ذات پات کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سن لو، کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر کوئی بڑائی نہیں۔ بڑائی کا پیمانہ تو کیول تقوی ارتھات خدا کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ بڑائی اس کی جانی چاہیے جو تقوی اور پرہیزگار ہو، اسی کی بڑائی ہونی چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تقریر کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ 1 لاکھ زبانیں ایک ساتھ بول اٹھیں، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ تقریر ختم ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ نے ظہر کی عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی، ٹھیک اس سمے جب کہ آپ نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے پاس
से ये खुशखबरी आई। कुरान पाक की आयत का जो तर्जुमा है आप हजरत की खिदमत में पेश किए देता हूँ। वो तर्जुमा ये है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी तो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े। वे समझ गए कि अब आपके इस दुनिया से जाने के दिन आ गए। इसी प्रकार जब आप पर यह सूरह उतरी तब भी लोगों ने देखा कि हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे और आँखों से आंसुओं के दो सोते जारी थे। हज़रत जब अल्लाह की मदद आ जाए, कुरान मुक़द्दस की आयत का तर्जुमा ये भी है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और विजय प्राप्त हो जाए और तुम देखो कि लोग अल्लाह के दीन में दल के दल दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की तारीफ़ और बड़ाई बयान करो और उससे नजात की दुआ करो। वह तो बहुत ही तौबा कबूल करने वाला है। कौन? अल्लाह। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर उनकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए, जो वसीयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयतें सुनी तो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए दुनिया में आए थे वो काम अब पूरा हो गया। अब आप हमारे बीच सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाजिल हुई। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि अब दीन मुकम्मल हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए तशरीफ़ लाए थे दुनिया के अंदर, वो काम पूरा हो गया है। अब आप हमारे बीच कुछ ही दिनों रहेंगे, आप रुखसत होने वाले हैं। अब आप हमारे बीच कुछ दिन के मेहमान हैं। यह विचार आना था कि दिल बेकाबू हो गया और आँखों से गर्म गर्म आंसू टपकने लगे। किसके? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। भला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों न रोते? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थे। वही क्या हर मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल और जान से निछावर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जान की कोई कीमत न थी, माल का कोई महत्व न था और औलाद की भी कोई परवाह न थी। सदकल्लाहु मौलाना असीम।